فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پھر جب فصل جدا ہوئے طالوت بالجنود حضرت طالوت لشکر کے ساتھ، یعنی 70,000 بہادر جوان لے کر حضرت طالوت جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں ان جوانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں چونکہ بہادری چاہیے، حوصلہ چاہیے، بزدل آدمی وہاں پہنچ کر بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج بھی فوجی ٹریننگ کے اندر ٹریننگ میں اتنی سختیاں کی جاتی ہیں کہ جو جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ وہیں سے پہلی ہی ٹریننگ میں بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت طالوت نے جب یہ دیکھا 70,000 نوجوان ہیں تو آپ نے 2 باتوں کا امتحان لیا۔ ایک تو یہ کہ کیا وہ امیر کی اطاعت کریں گے، دوسری بات یہ کہ کیا وہ بھوک پیاس کی شدت کو اور تکالیف کی شدت کو، زخموں کی شدت کو برداشت کر سکیں گے۔ قال، حضرت طالوت نے کہا، فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی امتحان لینے والا ہے تمہارا، مبتلی مبتلا کرنے والا ہے، امتحان لینے والا ہے، کم تمہارا، بنہر نہر کے ذریعے۔ سخت پیاس لگے گی، سخت گرمی ہے، پانی نہیں ملے گا، پھر ایک نہر آئے گی، وہاں تمہارا دل چاہے گا ہم پانی پیئیں، میں تمہیں منع کر دوں گا کہ یہاں کوئی پانی نہ پیے، صرف ایک چلو پیے، اس ایک چلو میں سے آدھا چلو وہ خود پیے اور آدھا چلو جانور کو پلا دے، اور میں یہ کہوں گا جو ایسا کرے گا وہ چلو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر وہاں تمہیں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا، تمہیں وہاں پر فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ناقص عقل میں بسا اوقات نہیں آتے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، ناقص ہوتی ہیں تو بسا اوقات عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم عقل کے معبود نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عقل کے عابد نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے رب کی فرمانبرداری، تو یہ ہماری عقل کے لیے فضیلت کی بات ہے، اور کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ امتحان ہے، اپنی عقل کو جھکا دیں اور اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ فمن شریبا، پھر جو کوئی پیے گا، منہ اس نہر شریبا پیے گا، تو وہ مجھ سے، یعنی وہ میرے لشکر میں اب وہ چل نہیں سکے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اسے نہیں چکھے گا، ومن لم یطعمہ، جو اسے نہیں چکھے گا، فإنہ، بے شک وہ ہے، یطعمہ، جو اسے نہیں پیے گا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو چاہے پینا تو پی لے، اغترف چلو بھر لے، غرفۃ بیدہ، ایک ہاتھ سے، تو ایک چلو وہ بھر کر پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ان کے لیے کافی تھا، جنہوں نے نہ کیا ان کے ہونٹ اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ اب 70,000 میں سے صرف 313 بچے کہ اس دلوں بہادر ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ وہاں سے بھاگیں، اس سے بہتر ہے پہلے ہی بھاگ جائیں۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے اس سے پانی پی لیا سیر ہو کر، الا مگر قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا۔ اب وہ 313 تقریباً جو غزوہ بدر میں صحابہ تھے ان کی تعداد کے برابر۔ فلما، پھر جب جاوزہ، وہ انہیں لے کر اس نہر کے پار ہوئے، ہوا وہ یعنی حضرت طالوت، جاوزہ پار ہوئے، جاوزہ ہوا حضرت اس نے پار ہوئے، والذین آمنوا معه، کے ساتھ بڑی بھی نہر لیا۔ قالوا، تو ایمان والوں میں سے بعض نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، اليوم مانے آج کا دن، لنا مانے ہمارے لیے، لا طاقت نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بیتا وجہی، جالوت اور اس کے مقابلہ کرنے، کیونکہ جالوت کے قد بہت لمبے تھے، اتنے لمبے لمبے تھے کہ بنی اسرائیل کے 313 ویسے بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ وہ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بونے لگ رہے تھے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں یہ ہے من یعنی وہ عالم، یعنی 300 من سے مراد یہ کہ بہت موٹی اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اور وہ میدان جنگ میں کھڑا تھا، اور یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تو یہ آگے کھڑا رہتا
اور لوہا وہ پہنا ہوا ہوتا اور لوگوں کو یہ لوہے کے سامان سے کچل دیتا. تو جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ لیکن ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے. یظنون کے معنی گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں جو یقین رکھتے تھے، اتاق اللہ، وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جو اللہ کی یاد میں گم تھے اور تصور آخرت میں وہ گم تھے. انہوں نے کہا کیوں گھبراتے ہو، ہمارا مقصد ہے کوشش کرنا، نتیجہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کرم فرمائے گا تو چھوٹے کو بڑے پر فتح عطا فرما دے گا. قلیلۃ، بہت سے تھوڑے سے لشکر، فئۃ قلیلہ، تھوڑا سا گروہ، غلبت فئۃ کثیرہ، فئۃ کثیرہ، بڑا لشکر. غلبت مانے غالب آ جاتے ہیں، غالب آ گئے، باذن اللہ، باذن. انہوں نے کہا کہ لشکر تھوڑے سے تھے، قلیل لشکر تھا، بڑے بڑے لشکروں پر وہ اللہ کے اذن سے غالب آ گئے. یہی وہ آیتیں تھیں جو صحابہ کرام کے پیش نظر تھیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جب پہنچے تو 30,000 مسلمانوں کا لشکر اور سامنے 12 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوئے. کافروں نے کہا کہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو. تو 12 لاکھ میں سے انہوں نے 60,000 الگ کیے اور کہا پہلے 60,000 سے مقابلہ کر لو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کرام تھے اور 60 صحابہ کرام نے کا مقابلہ کیا. 5,000 کافروں کو قتل کیا اور وہ بھاگ گئے، لیکن 5 یا 10 مسلمان فوجیوں کو قیدی بنا کے لے گئے. تو حضرت خالد بن ولید چند افراد کو لے کر، ایک روایت ہے کہ 10 افراد کو لے کر سپہ سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ہم تو اور 10 افراد ہیں. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 10 افراد کے ساتھ مل کر 12 لاکھ کا مقابلہ کیا اور آپ نے سپہ سالار کی گردن پر تلوار رکھی. ایسا خوف طاری ہو گیا ان 12 لاکھ پر کہ سب معافیاں مانگنے لگے اور آپ کو بھی چھوڑ دیا اور جتنے مساعد کر دیا. تو مسلمانوں نے حالات کو اللہ پر بھروسہ کیا. من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت سی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بہت سے تھوڑے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب برزو مانے سامنے ہوئے، مقابلے پر آئے وہ اسلامی لشکر سامنے ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے جب وہ مقابلے پر آئے. قالوا، تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہم پر صبر کو انڈیل، وثبت، اور مضبوط کر دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. فہزموہم، تو انہوں نے بھگا دیا، ہزمو بھگا دیا، شکست دی اسلامی لشکر نے کافروں کو، باذن اللہ کے اذن سے. وقتل داود، حضرت داود علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمت فرمائی، وعلمہ، مما، سے جو اس نے چاہا، جو وہ چاہتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں تھے، آپ کے والد عیسیٰ بھی تھے اور آپ کے بھائی بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اس وقت بیمار تھے، آپ کا زرد رنگ ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، اور آپ بکریاں چرائے. جالوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل بھاگنے لگے، گھبرا گئے. تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا اور اسے قتل کر دے گا، میں آدھی سلطنت، آدھا ملک اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا. کوئی آگے نہ بڑھا. شمویل سے کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد کو حکم دیں کہ وہ آگے بڑھیں. وہ آگے بڑھے اور آپ نے اللہ کا نام لے کر پتھر، ایک منجنک ٹائپ کی ایک چیز تھی کہ جس میں پتھر رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے، اس میں آپ نے پتھر رکھا اور اسے جب پھینکا تو وہ پتھر جالوت کے سر پر لگا. حالانکہ وہ لوہا پہنا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں وہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے پورے جالوت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کی پیشانی توڑ کر یہ پتھر جو ہے پیچھے سے نکل گیا. پھر حضرت
آدھی بادشاہت دی اپنی بیٹی، اور جب حضرت طالوت کا وصال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری ملک کے بادشاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا اور آپ اس سے لوہے کا سامان بناتے تھے اور جانور کی بولیاں آپ جانتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتا، ان کی قوتوں کو نہ توڑتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین تباہ ہو جاتی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم کو کافی عرصے تک چلنے نہیں دیتا۔ ایک عرصہ تھا فرعون کا دور تھا، 400 برس تک وہ زندہ رہا، 310 برس تک وہ حکومت کرتا رہا، لیکن اس کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ایک دور ایسا آیا کہ نمرود نے 800 برس کی عمر پائی، سینکڑوں برس اس نے حکومت کی پوری دنیا، لیکن بالآخر اس کا زور بھی توڑ دیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کا زور کافر کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے روس جس نے سرکشی کی، برطانیہ نے سرکشی کی، ان پر امریکہ آ گیا، امریکہ نے سرکشی کی تو آج وہ چائنا سے ڈر رہے ہیں، اور پھر کسی کو سرکش ہو جاتا ہے، اور جب وہ سرکش ہوتا ہے تک چلنے دی جاتی ہے، اور پھر اس کی سرکشی کو اللہ تعالیٰ کچل دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے سارے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها، ہم پڑھتے ہیں اسے، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔